السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار کا جو ٹاپک ہمارا الحمدللہ ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، آج اس کا تھرڈ لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ سبق سمجھ لیں، میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا، یہ مجھے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ایک حدیث میں معوذتین کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک حدیث میں معوذات کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ لازمی پڑھا کرو۔ اب معوذتین دیکھا جائے تو اس میں سورۃ فلق اور سورۃ الناس آتی ہے، اگر معوذات کریں تو یہ جمع کا صیغہ اس میں تینوں آ جاتے ہیں، قل اعوذ برب قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، تینوں آ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5082 میں، اور جو پچھلی والی میں نے حدیث بتائی جس میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہے ہیں، وہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1553 میں۔ تو جو 5082 والی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح یعنی فجر کے بعد، شام یعنی مغرب کے بعد سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے تین مرتبہ پڑھی جائے، باقی نمازوں میں ایک مرتبہ، اور فجر اور مغرب میں تین مرتبہ۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے سورۃ اخلاص، فلق اور ناس کا؟ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص کا اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن اس کا مختصر سا جو مفہوم ہے وہ میں بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص آپ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے تو تہائی حصے قرآن مجید کا ثواب، اور 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو مکمل قرآن مجید کا ثواب پڑھنے کا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں 4 آیات ہیں سورت کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں توحید کوٹ کر بڑی، اگر کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ اس صورت کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لے تو اس کا ہر قسم کا شک دور ہو جائے گا۔ کیونکہ اس میں ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اے اللہ پہلے مجھے یہ دے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، جو لے لے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بندہ شرک یا شرک کی طرف جانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ دوسری صورت جو ہے سورۃ الفلق، اس میں
فلق اور ناس میں ہر قسم کے شر، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کے تکلیف پریشانی اس کا توڑ ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے کہ من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ میں وسواس جو شیطان ہے، خناس جو اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اس کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان بھی ہے، ابھی دو قسم کے شیطان ہیں، ایک شیطان وہ ہے جو جن ہے، جو آگ سے پیدا کیا گیا، اور دوسرا شیطان انسانوں میں ہے، جو انسان لوگوں کو برے راستوں پر لگاتے ہیں، برے اعمال کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا برے کاموں کی طرف ان کو ورغلاتے ہیں، وہ شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے ہی پناہ مانگنے کی اس صورت میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ من الجنتی والناس۔ تو اس صورت کو، ان تینوں صورتوں کو لازمی طور پر اس کو معمول بنانے کہ نماز کے بعد اگر ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ نے اگر فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف یا کوئی شیطانی وسوسہ یا کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا، تو اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہماری ہو سکتی ہے، ہم کسی بھی قسم کے متعلق کچھ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے اس کا غلط ہو جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ہمارے فائدے کی، ہماری بھلائی کی اور ہمیں جنت میں لے کے جانے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فجر اور مغرب کے بعد یہ تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین مرتبہ، اور باقی جو نمازیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء میں ایک ایک مرتبہ تھوڑی دیر بیٹھ کے، میں نے ذکر و اذکار کا جو تھوڑا ایسٹیمیٹ لگایا ہے، میرے حساب سے زیادہ 5 سے 7 منٹ کا وقت، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر ہم 5 سے 7 منٹ بیٹھ کے ذکر و اذکار کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، نہ ہمارے کاروبار میں، نہ ہمارے کے سفر میں، کچھ بھی کام ہم نے کرنا ہو کسی بھی قسم کا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑے گا، برکت لازمی پڑے گی، فرق کسی چیز کا، نقصان کسی چیز کا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔